لکھنؤ کے گلی کوچے کی ویڈیو سیریز کے 24ویں نمبر پر اب پیش ہے قیصر باغ کے بارے میں تاریخی اہمیت کی کچھ جانکاری۔ قیصر باغ، جس کو میرے حساب سے لکھنؤ کا دل کہا جانا غلط نہ ہوگا، در حقیقت قیصر باغ کو قیصر باغ پیلس کمپلیکس کہا جانا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ پورا کمپلیکس ایک بہت بڑے علاقے میں بہت وسیع اراضی پر پھیلا ہوا تھا، اور اس میں ان گنت محل تھے اور عمارتیں تھیں، باغات تھے۔ اور 1857 کی غدر کے بعد اور 1857 کی غدر کے دوران قیصر باغ کو بری طریقے سے برباد کیا گیا، لوٹا گیا، اور اس کے بعد جب 1857 کی غدر ٹھہر گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد انگریزوں نے یہاں کے زیادہ تر محلوں کو، عمارتوں کو، شاندار جگہوں کو مسمار کر دیا، گرا دیا، اور ان کے مقام پر دوسری عمارتیں اور سڑکیں نکال دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چار دیواری جو قیصر باغ پیلس کمپلیکس کے چاروں طرف تھی، اس کا اب کوئی بھی نشان دکھائی نہیں دیتا ہے۔ صرف دو پھاٹک ہیں، جنہیں لاکھی پھاٹک کہنا زیادہ مناسب ہوگا، یہی دکھائی دیتے ہیں، اور باقی تو سب ختم ہو چکا۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، حالانکہ رومی زبان میں قیصر صرف اس بچے کو کہتے ہیں جس کی ماں اس کے پیدا ہونے سے پہلے مر جائے اور پیٹ چیر کر اس کو نکالے، جسے سیزیرین بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ شاہان روم کا پہلا تاجدار سیزر اسی طرح پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کو قیصر کہا گیا، اور اس کے بچ جانے اور طویل عمر ہونے اور سلطنت کے تعجب خیز کمال کو دیکھ کر اس دن سے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ لفظ نے غیر ملکی ارتقاء حاصل کی، اور لقب ہندوستان تک پہنچ کر گلی گلی پہنچا، اور آخری تاجدار اودھ ابو المنصور ناصر الدین سکندر جاہ بادشاہ عادل قیصر زماں سلطان عالم محمد واجد علی شاہ بادشاہ غازی نے اپنی آخری یادگار کا نام قیصر باغ رکھا۔ آدمی کے جسم و جان میں جو نسبت دل کی ہے وہ پورے شہر کو قیصر باغ سے حاصل ہے۔ یوں تو نوابی کی عمارتیں الگ الگ درجہ رکھتی تھیں، اور دارالسلطنت کہے جانے کے لائق ایک یہی بلڈنگ نہ تھی۔ قیصر باغ نے مکمل ہو کر راجدھانی کی شان قائم کر دی۔ اس رشک بہشت عمارت کو 1848 میں شاہ نے بنوانا شروع کیا، اور صرف 2 سال یعنی 1850 عیسوی میں بن کر تیار ہوئی۔ سنگ بنیاد سے آرائش کے سامان تک تقریباً 80 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ پھاٹکوں پر حبشی سواروں کا پہرا تھا۔ یہ قوم بڑی وفادار اور نمک حلال مانی گئی تھی۔ کبھی کبھی کسی حبشی نے مالک کے ساتھ غداری نہیں کی تھی۔ سلطان عالم جس دروازے سے برآمد ہوتے تھے اور جہاں دھونی رما کے بیٹھتے تھے، اس گیٹ کی تیاری میں 1 لاکھ روپے صرف ہوئے تھے، اسی لیے اس کو لاکھی پھاٹک کہا جاتا ہے۔ جان عالم کا سب سے بڑا تعمیری کارنامہ قیصر باغ تھا، مگر اس کا بہترین اور حسین ترین حصہ جو چینی بازار گیٹ کے اندر تھا، 1858 عیسوی میں جب انگریزوں کا دوبارہ تسلط ہوا تو فوج کے ہاتھوں سے لٹا اور منہدم ہوا۔ جن عمارتوں میں بادشاہ بنفس نفیس رہتے تھے، ان کا اب پتہ بھی نہیں ہے۔ ان سر بلند قصروں کو دیکھنے کا ہر شخص کو اشتیاق رہتا تھا۔ اب صرف وہ حصہ باقی ہے جس میں بیگمات اور ممتوعات رہتی تھیں، اور اس وقت سے انگریزوں کے راج تک بھی طرح طرح تغیرات اور تبدیلیاں ہوئیں۔ چنانچہ لارڈ ڈفرن گورنر جنرل ہند کے وقت کا البم قیصر باغ کے جو مناظر دکھاتا ہے، اس کی اب جھلک بھی موجود قیصر باغ میں نہیں ہے۔ بیشتر تصاویر میں نمایاں فرق ہے، اور جو فوٹوگراف اس وقت کے موجود ہیں اس میں قیصر باغ میں ناریل کا درخت دکھایا گیا ہے، اس کا اس وقت کہیں پتہ نہیں ہے۔ بظاہر وہی درخت ہے جس کے سائے میں شاہ گیروے کپڑے پہن کر فقیرانہ بھیس میں بیٹھتے تھے۔ کہیں کہیں کسی کسی کتابوں میں اس مقام کو ناریل کے درخت کے بجائے شہتوت کا درخت بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے، واللہ عالم۔ عمارت کے پھاٹک پر 2 جل پریاں اور تاج شاہی مارکہ اب تک نظر آتا ہے۔ لکھنؤ میں ایک سادہ کار حافظ اکرام تھے جن کے باپ کا نام اسماعیل تھا۔ وہ سادہ کار میں ممتاز کاریگر تھے۔ مغل قوم سے ان کا تعلق تھا۔ 100 برس سے زیادہ کی عمر میں ان کی موت واقع ہوئی۔
غدر کے بعد گوشہ نشی ہی تھے، بلکہ حکومت جانے کے صدمے میں گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت کے لوگ کھانے پینے میں استغنا کی نعمت سے مالا مال تھے۔ آج کل کی ایسی قدم قدم پر زحمتیں، بیماریاں اور مصائب نہ تھے۔ گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہ تھی، پھر بھی زندہ جاں ہوتے ہوئے 2 دفعہ گھر سے باہر نکلے۔ ان کے دادا سلطان عالم کے خاص ملازم تھے اور یہ تمام منظر عیش و طرب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ پہلی دفعہ امام باڑہ آصف الدولہ پہ نظر کی، دوسری دفعہ قیصر باغ کو دیکھا تو صدمے سے 3 دن بے آب و دانہ رہے۔ اب اس کی سینری یاد کر کے صدمہ اٹھایا۔ قیصر باغ کی بنیاد سے پہلے عہد نواب سعادت علی خان میں یہاں جو عمارتیں تھیں، پہلے ان کا حال سن لیجئے۔ بادشاہ منزل اپنے زمانے میں مشہور عمارت تھی جس میں مختلف قسم کے جانور لڑائے جاتے تھے۔ شیروں کی لڑائی کا مقام، لوہے کی کٹہروں، پنجروں کی جگہیں، تماشائیوں کے ٹھہرنے کے مقام ایسے سلیقے اور بہترین نقشے کے تحت میں تیار کیا تھا جو غیر معمولی مثال کے قابل تھا۔ اس کوٹھی کی عمدگی اور ساخت کے اعلیٰ پیمانے پر ہونے نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ قیصر باغ کے نقشے میں اس کو اپنا لیں۔ لفظوں میں اثر اور قلم میں طاقت نہیں جو یہاں کی تصویر کشی کر سکے۔ یعنی یہ مقام اس قدر شاندار اور خوبصورت تھا جس کا کسی تاریخی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا بیان کر پانا مشکل ہے۔ اتنی شان و شوکت و شان و عظمت تھی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس کے بعد خاص باغ بادشاہ منزل کے قریب تھا اور اس کی خوبصورتی لاجواب تھی۔ چاندی والی بارہ دری، اس بارہ دری کی چھت میں چاندی کے پتھر اور نقش و نگار تھے جو نہ دیکھے اور نہ سنے۔ اب یہ چاندی والی بارہ دری کورٹ کا حصہ ہے، یہاں پر فیملی کورٹ قائم ہے، اور اب اس کی اصلی شکل نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، نہ جانے کیسی بے ڈنکی اور بے تکی اب بن گئی ہے۔ اس میں بے پناہ ترمیم ہوئی اور اس کی اصلی ساخت اب دکھائی ہی نہیں دیتی کہیں۔ حضور باغ، یہ گلستان کی خصوصیت یہ تھی کہ 40 گز لمبا اور 15 گز چوڑا پانی کا حوض تھا جس میں فوارے لگے تھے اور کیاریاں تھیں، اور روشیں اس خوبصورتی بنائی گئی تھیں جس کا نمونہ کسی باغ میں نہ تھا۔ پانی موتی کی طرح چمکتا تھا۔ شہنشاہ منزل جاڑوں میں شاہ کے رہنے کے لیے دھوپ کے رخ پر بنائی گئی تھی، اور انگنائی کے بیچوں بیچ میں ایک چھوٹا حوض تھا جو انتہائی خوبصورت اور بے پناہ حسین تھا۔ مکان خاص گرمی کے دن سیر کرنے کے لیے شہنشاہ منزل کے سامنے اس عمارت کی تعمیر ہوئی۔ یہاں کا فرش سنگ مرمر کا تھا۔ فلک سیر، برسات میں شاہ کا قیام رہتا تھا، صحن میں خوبصورت بنگلہ تھا اور درختوں کا حسین منظر انتہائی بصر افسوس تھا۔ سفید بارہ دری اپنے انتہائی شکوہ اور عظمت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ گورنروں کی پارٹی، سرکاری دربار اور آخر میں یادگار حسینی کے جلسے 1361 ہجری میں یہاں ہوئے۔ سفید بارہ دری کو قصر ازا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ برمحل تعارف تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کا نام قصر بکا رکھا تھا۔ اس عمارت کو پتھر والی بارہ دری بھی کہتے ہیں۔ تعلق داران اودھ کی بعض شادی بیاہ کی تقریبیں بھی یہاں ہوا کرتی ہیں، مگر اندرونی نظارے سے واضح ہوتا ہے کہ فی الحقیقت امام باڑہ شاہی تھا۔ میر انیس اس کوٹھی میں مجلسیں پڑھ چکے ہیں، اور حکومت کی خاص بلڈنگ ہونے سے 1950 تک اس بلڈنگ میں عام سیاحوں کا اور عام پبلک کا جانا ممنوع تھا۔ لیکن آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پر شادی بیاہ کی تقریبات اور طرح طرح کی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں، اور حقیقت میں یہ ایک پکنک اسپاٹ بن کے رہ گیا ہے۔ یہاں پر کسی کو بھی آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ لال بارہ دری، یہ سرخ رنگ پھری ہوئی بہت ہی عالیشان عمارت ہے جو میوزیم اور مردہ عجائب خانہ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ اب آج کل اس میں للت کلا اکیڈمی کی آرٹ گیلری ہے اور یہ گورنمنٹ کی تحویل میں ہے۔ تہہ خانے میں مگرمچھ، گھڑیال، بڑے جانوروں کے مجسمے اور اوپر جملہ عجائبات، عالم چرند و پرند اور مصنوعات، تصاویر اور آثار قدیمہ کے برتن، نقارے، چھریاں وغیرہ
وغیرہ سب کچھ رکھی جاتی تھی، مگر اب ایک نیا میوزیم چونکہ بنارسی باغ میں بن گیا ہے، اس لیے اب یہاں پر آرٹ گیلری قائم ہے اور یہاں پر بھی طرح طرح کی ایگزیبیشنز، نمائشیں وغیرہ ہوتی۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ عمارت عہد سعادت علی خان کی تعمیر ہے اور قصر السلطان اس کا نام تھا، اور صحیح یہ ہے کہ یہ 12 دری غازی الدین حیدر کی تیار کردہ ہے اور تاج و تخت و سلطنت اسی میں تھا۔ سنگی 12 دری، اس عمارت کو بادشاہ نے کربلائے معلیٰ سے آنے والے زائرین کے ٹھہرنے کے لیے بنوایا تھا، اور ان کی تجویز سے عام مہمان خانے میں نہیں روکے جاتے تھے بلکہ ان کے لیے خاص عمارت تھی۔ شاہ پسند درخت، قیصر باغ میں وہ درخت لگا یادگار ہے جس کے نیچے سنگ مرمر کا فرش تھا اور اس کے تلے شاہ جوگیے کپڑے پہن کر میلے میں بیٹھتے تھے۔ نہ ایسا درخت کسی نے دیکھا، نہ وہ منظر دیکھنے والوں کو مدتوں بھولا۔ اس درخت کا فوٹو لارڈ ڈفرن گورنر جنرل کی البم میں تھا، جس کی کاپی کئی لوگوں کے پاس موجود ہے۔ جوگیوں کا میلہ 13 ذی القعدہ 1229 سے شروع ہوا تھا، اور یہ میلہ واجد علی شاہ کا خاص پسندیدہ میلہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس میلے کے دوران یہاں پر عام پبلک کو آنے جانے کی اور میلے میں شریک ہونے کی اجازت تھی، مگر شرط صرف یہ تھی کہ وہ سب لوگ جوگیا کپڑے پہن کر آئیں۔ خزانہ اودھ کی تلاش کرنے والی جماعت نے قدیم کاغذات سے دریافت کیا ہے کہ اودھ کا دفینہ حرفہ ریوڑی کے درخت سے قریب ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ چانڈو خانے کی گپ ہے یا کچھ اصلیت ہے۔ میرا کام واقعات کو یکجا کرنا ہے۔ ناظر اور بالغ نگاہ میں بھی جانچ پڑتال کی قوت گزشتہ لکھنؤ میں ہے کہ اعلیٰ حضرت جہاں فقیر بن کر بیٹھتے تھے، وہاں جو پھاٹک تھا اس کو لکھی پھاٹک کہتے تھے۔ چوک، شاہی پیڑ کے آگے چوک خاص شروع ہوتا تھا، یہاں شاہی حرمین رہتی تھی۔ اگست کے میلے میں عام پبلک کو بغیر پاس کے قیصر باغ دیکھنے کی اجازت تھی۔ چشمہ حسن، یہ نہر پتھر کے فرش سے تیار ہوئی تھی اور کوثر و تسنیم کی غلامی کا دم بھرتی تھی۔ مینا بازار اور کپتان بازار، قیصر باغ میں جہاں وکٹوریا پارک ہے، میزا بازار تھا اور کپتان بازار تھا۔ باورچی خانہ، جن زمینداروں اور علاقہ جات سے روپیہ وصول نہیں ہوتا تھا، اس کی آخری تدبیر یہ تھی کہ بادشاہ اس آمدنی کو باورچی خانے کا صرف لکھوا دیتے تھے، اور زمیندار ہرگز یہ گوارا نہ کرتے تھے اب قانون شکنی کریں اور باورچی خانے کا صرف بند ہو۔ چنانچہ راجہ بانسی کا وہ علاقہ جو آصف الدولہ نے ضلع بستی میں اس کو اس بات پر دیا تھا کہ اس نے لاٹھی سے ہرن کا شکار کیا تھا، یہ علاقہ باورچی خانے کے خرچ میں شامل تھا۔ اس دور میں باورچی خانے میں اس کثرت سے کھانا پکتا تھا کہ نوکر چاکر اور ادنا طبقے کے ملازمین خان میں کھانا رکھ کر صرف 2 موٹے پیسے کی ایک خوان بیچتے تھے اور لوگ فیضیاب ہوتے تھے۔ اس وقت کی ضیافتوں میں بے تکلف دوست احباب مذاق میں طنزیہ یہ کہتے تھے کہ یہ کھانا گھر کا نہیں ہے، قیصر باغ کا خوان ہے۔ واجد علی شاہ کی سیرت پر نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنی کتابیں اور مقالے لکھ ڈالے ہیں، جن کی تعداد شاید ہزاروں میں ہے۔ اس لیے یہاں پر کسی بھی بادشاہ کی ذاتی شخصیت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ انہی عمارات اور مقامات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اس دور کی یادگار ہیں۔ لیکن قیصر باغ کا حال بتاتے ہوئے اس قدر عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ بادشاہ نے اس عمارت میں رہ کر جو اردو ادب کی خدمت کی، اس کا ایک ادنا ثبوت یہ ہے کہ لاتعداد نام انسانوں، عمارتوں، ضروریات زندگی کی اشیاء کی تجویز کیے، اور اپنے وقت کے آدم تھے جن کو علم اسماء تعلیم ہوا تھا۔ وہ تکیے کو آرام سر، تکینی کو آرام پہلو، شراب کو آب حرام اور اعضائے تناسل کو عضو مخصوص، رضائی کو شب خوابی، جوتے کو آرام پائی، حقے کو لب معشوق، کھانے والی تمباکو یعنی تمباکو خوردنی کو خوش طلب کہتے تھے۔ اس چیز کا جو نام رکھ دیا وہ کبھی بھولتے نہیں تھے، اور یہ ایک ناممکنات میں سے تھا، اور ہمیشہ انہی الفاظ کا استعمال اپنے لکھائی میں اور اپنے کلام میں یاد رکھتے تھے۔
بادشاہ کے دور میں قیصر باغ کیا تھا؟ ایک بہشت کا نمونہ تھا جو بہت تھوڑے دن آراستہ اور بہار پر رہا۔ عہدہ وزارت پہلے اعتماد الدولہ دانش الملک سید حامد علی خان بہادر جنگ کے ہاتھ میں تھا۔ انقلاب سلطنت میں خزاں آئی اور اس قیامت خیز منظر پر روشنی ڈالنا کسی تاریخ داں کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن محمد رضا عاشق ایک نمونہ تلاطم کا پیش کیا جا سکتا ہے۔ کہوں کیا جو اس دم تھا ماتم بپا، کہوں کیا جو اس دم تھا ماتم بپا، بلا شک وہ دن تو محرم کا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ کدھر جائیں گے، کہاں عیش و عشرت یہ اب پائیں گے، کوئی کہتی گویا ہوا کیا ستم، بوا مجھ کو سونے نہ دے گا یہ غم، کوئی کہتی بہنا ادھر آؤ تو، کدھر ہے کندھیا خبر لاؤ تو، کوئی لے کے ہاتھوں میں سنبل سے بال، یہ کہتی تھی رو رو کے اے ذوالجلال، میرا شاہ ہووے جو غم سے رہا، میں چومک چڑھاؤں گی مسجد میں جا۔ کسی نے کہا میں کروں رت جگا، منہ اوٹرم کو ہووے برا، کوئی کہتی چھاتی کو یہ کوچ کر کہ جھاڑو پھرے اوٹرم کو کے بھی گھر، یہ کہتی تھی کوئی شاہ نجف، بچھے گھر میں اوٹرم کے ماتم کی صف، کوئی انگلی لب پہ دھرے تھی کھڑی، کوئی غش سے بستر کے اوپر پڑی۔ بادشاہ نظر بند ہو کر کلکتہ گئے، برجس قدر کی تاج پوشی ہوئی، غدر ہوا، یہ سب حالات جہاں تک آثار قدیمہ سے تعلق رکھتے تھے اپنی اپنی جگہ آ چکے ہیں، اور اس پہ نہ جانے کتنی کتابیں کتنے آرٹیکل لکھے جا سکتے ہیں۔ قیصر باغ سے نکلتے وقت بادشاہ کی زبان پر تھا، شہر پر کیا اداسی چھائی ہے، بخدا رنج میں خدائی ہے، یا حسین آئیے دہائی ہے۔ 11 مارچ 1858 کو انگریز نے محاصرہ قیصر باغ میں کامیابی حاصل کی اور لوہے کے پل سے باغیوں کو ہٹا کر شہر پر قبضہ کیا۔ 1864 میں انگریزوں کے وقت میں قیصر باغ میں ایک نمائش ہوئی جس کا فوٹوگرافک عکس بہت سی کتابوں میں البم میں موجود ہے۔ یہ تھا ایک مختصر سا بیان قیصر باغ پیلس کمپلیکس کے بارے میں۔ آج کے قیصر باغ کی ایک تصویر آپ کے لیے پیش ہے، دیکھ لیجئے اور اندازہ لگائیے، امیجن کرنے کی کوشش کیجئے کہ کیا کچھ رہا ہوگا۔ لکھنؤ کے گلی کوچے کی اگلی کڑی میں پیش ہے لکھنؤ کی کچھ اور اہم تاریخی مقامات کے بارے میں کچھ ضروری باتیں۔ سب سے پہلے خیالی گنج کے بارے میں سن لیجئے۔ یہ محلہ بھی نواب آصف الدولہ کا آباد کردہ ہے اور پرانی بستی ہے۔ آخری تاجدار اودھ نے اس مقام کو 2300 زرہ زمین اپنی بیگم سلطان محل کو دی تھی اور موصوفہ فرمان شاہی سے اس پر قابض تھی۔ داروغہ میر واجد علی منتظم تھے۔ خیالی گنج میں زیادہ تر نئے طرز کی کوٹھیاں ہیں، دکانیں ہیں اور بلڈنگیں ہیں، اور تاریخی بلڈنگیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اس لیے آرکیولوجیکل اہمیت کی بلڈنگیں یا ان کے نشانات اب کہیں پہ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے بعد نذیر آباد، میر نذیر علی ولد داروغہ میر واجد علی کا آباد کردہ ہے۔ یہ محلہ امین آباد کو قیصر باغ سے ملاتا ہے۔ یہاں بعض مسجدیں پرانی ہیں جن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے اور ذریعہ تشریف مفقود ہے۔ اس محلے میں مرزا سلیمان قدر بہادر کا ایک مملوکہ امام باڑہ تھا جس میں نواب سردار علی خان درانی رہتے تھے اور چہلم کے بعد مجلسیں کرتے تھے۔ اب اس جگہ سنیما ہے اور شیشے اور چینی کے برتنوں کا اسٹاک ہے، اور نذیر آباد میں جوتے کی بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ آثار قدیمہ باقی نہیں۔ کچھ عمارتیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ یقیناً شاہی دور کی رہی ہوں گی، کیونکہ ان کے انداز میں جو در و محراب ہیں اور جو چھجے ہیں، کھڑکیوں کی جو ڈیزائن ہے اور اس کے اوپر جو برساتی ہے، وہ ابھی بھی کہیں کہیں دکھائی دے جاتی ہے۔ اور کچھ عمارتیں ایسی بھی ہیں جن پہ ان کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کب تعمیر ہوئی تھی، اور یہ اب بہت چند دکھائی دیتی ہیں۔ عام طور پہ یہاں پر چکن کی
ملبوسات کی دکانیں ہیں، جوتے چپلوں کی دکانیں ہیں، اور برتنوں کی دکانیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تحفے تحائف میں دی جانے والی جو اشیاء ہوتی ہے ان کے بھی بہت سی دکانیں ہیں، کچھ دکانیں اسٹیشنری وغیرہ کی بھی ہیں۔ یہاں کے قدیم دکانداروں میں برتن کے سب سے بڑے تاجر کنہیا لال پراگ داس کی دکان ہے، اور انہی کے بالکل سامنے لکھنؤ کی ایک خاص اور اہم شخصیت جن کی یہاں پر کرامت بٹن ہاؤس کے نام سے دکان ہے، جو کافی جانے مانے ہیں، اور لکھنؤ میں گھروں میں عورتوں کی ضرورت کی سلائی کڑھائی اور دوسرے لوازمات کی ضرورت کے حساب سے سامان ملتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہاں سے اپنی ضرورت کا سامان لینے نہ آتا ہو۔ یہ دکانیں ابھی بھی ویسے ہی برقرار ہیں۔ اس کے بعد باغ منو، گھسیاری منڈی پہ بنائے گئے ویڈیو میں باغ منو کا تھوڑا سا ذکر ہے اور ایک جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ یہ جگہ جو کسی زمانے میں باغ منو کے نام سے مشہور ہے، نئے گاؤں اور گھسیاری منڈی کے بیچ میں تھی، اور گرد نواح کے مسلمانوں کی قبریں برابر بن جانے کے بعد پہلا نام طاق نسیاں تک پہنچا، اور اس مقام کو روشن علی کا تکیہ بھی کہا جانے لگا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ روشن علی وہی ہیں جن کی وزیر گنج میں مسجد ہے یا کوئی اور۔ اس تکیے کے پختہ قبروں کے پاس ایک چھوٹی مسجد ہے جو مسجد قدیم کا نقش ثانی ہے، اور مسجد لال بیگی ماتمی لوگوں کے زیر اہتمام ہے۔ روشن علی کی قبر حدود مسجد میں اور انگرائی میں ہے، مسجد آباد اور اچھی حالت میں ہے۔ تالاب گنگنی شکل امین آباد کے آگے سمت مشرق واقع ہے۔ تالاب کا نہ کہیں وجود ہے، نہ یہ علم ہے کہ تالاب کہاں تھا۔ اب اس نام سے صرف ایک محلہ لوگوں کو پتہ ہے۔ خاندان شاہی کی 2 ڈیوڑیاں اس وقت یہاں تھیں، پرنس مرزا محمد رضا علی خان دارا ستوت جو لڑکپن میں یتیم ہوئے تھے، چنانچہ والد علی شاہ کی تخت نشینی کے بعد جب بھائیوں کی نظریں گزرنے لگیں اور دارا ستوت حاضر ہوئے تو رحم دل شاہ نے بھائی کی کمسنی پر رو دیے اور صورت دیکھ کر دعائیں دیں۔ دارا ستوت بڑی شان و شوکت کے رئیس تھے۔ ان کی کوٹھی پر 12 یورپین گوروں کا پہرا رہتا تھا۔ شہر سے دور ہونے میں چوروں کو چوری کرنے کا اچھا موقع ملتا تھا، اور کئی مرتبہ چوری ہونے کے بعد یہ پہرا مقرر کیا گیا۔ میر تقی میر نے اس بات کی شکایت کی ہے، کہتے ہیں 10 تلنگے ہیں در پہ یہ گے او گاہ جاؤ کرنے تلاش جس کے گھر پہنچنا اس تلک بہت ہے دوبھر۔ رضا علی خاں بہادر دارا ستوت مرزا محمد دارا ستوت کی محل سرا میں ایک مسجد بھی ہے جس میں ان کے کنبے کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ڈیوڑھی قدیم نواب ممتاز الدولہ۔ اس عمارت کا پتہ واقعات غزر سے لگتا ہے۔ بلوے کے زمانے میں نواب گنگنی شکل کے تالاب پر تشریف لے گئے تھے اور امن قائم ہونے تک وہیں رہے تھے۔ تالاب پر نواب ممتاز الدولہ کی ایک مسجد بھی موجود ہے۔ امام باڑہ مسجد سے قریب تھا، جس کی بنیاد اب نہیں ہے۔ دارا ستوت جب مکان سے برآمد ہوتے تھے، جیب میں مختلف رقوم کی پڑیاں ہوتی تھیں، اور مصاحبین اور متوسلین کو سلام کرنے پر کسی حاجت مند کو جو کچھ ہاتھ میں آتا تھا وہ دے دیا جاتا تھا۔ بائیسی کی مسجد، یہ مسجد عہد شجاع الدولہ کی تعمیر اور اس کے بانی نوابزادہ میر فضل علی رضوی تھے۔ ان کے عزیزوں کی قبریں اٹاوا میں موجود ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اٹاوا سے کوئی تعلق وطنی تھا۔ افضل علی کی قبر مال گودام 4 باغ میں اب تک ہے۔ بانی مسجد کو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام نذیر علی خان تھا جن کو معتمد دولہ آغا میر کی دامادی کا فخر حاصل تھا، اور 562 روپیہ وثیقہ تھا۔ اس مسجد میں 37 ایکڑ زمین شامل تھی، جس پر کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فضل علی پلٹن نجیب بائیسی کے افسر تھے۔ اس کنبے کے کچھ معزز افراد کراچی میں رہتے ہیں۔ احاطہ میر لندنی تاریخ سے صرف اس قدر پر چلتا ہے کہ ایلچ خاں کی موت کے بعد جو لوگ پیش دستی پر مقرر ہوئے تھے، ان میں مرزا ابو طالب خان لندنی بھی تھے، جو اس زمانے کے دشوار گزار سفر لندن سے زندہ واپس ہوئے تھے، اور لوگوں کی زبان پر ان کے نام کے بجائے میر لندنی شہرت پائی تھی۔ تالاب پر نواب شہنشاہ
جن کا اصل نواب نواب صادق علی خاں تھا، بہت بڑے طاقتور رہتے تھے۔ ان کی تنومندی سے لوگ سفید دیو کہتے تھے، اور ان کی طاقت کے حالات سے جو پہلے ویڈیو میں بتائے جا چکے ہیں۔ اسی علاقے میں 1861 میں بنگالی ہندو رکھنا نرنجن نے ایک 8 ورق کا ہفتہ وار اخبار ہندوستانی نکالا، جو ہر جمعرات کو اردو میں شائع ہوتا تھا۔ حسین گنج بہت بڑا اور آباد محلہ ہے۔ اس کی پہلی تاسیس کا تاریخ میں کچھ ذکر نہیں ہے۔ شترخانہ اور باغ آئینہ بی بی اس محلے کے 2 ٹکڑے ہیں۔ شیخ ممتاز حسین صاحب جونپوری معاصر کے بیان اور دیگر رجحانات سے ثابت ہوتا ہے کہ آغا ابو طالب کا امام باڑہ، جو لکھنؤ کا پہلا عزا خانہ تھا، آئینہ بی بی کے باغ میں دفتر نہر کے قریب تھا، اور یہ عمارت عہد شجاع الدولہ بہادر مرحوم کی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عمارت نبہرہ میں تھی، اور یہ رائے بھی کچھ کم وقیع نہیں ہے۔ آئندہ اپنے محل پر آگے اس بات کا ثبوت پیش کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا۔ انگریز جب سکندر باغ پر قابض ہو گئے تو باغیوں نے گھیرا کیا اور حسین گنج کے پل کو توڑ دیا، اور بیلی گارد اور لشکر عالم باغ کی آمد و رفت رک گئی۔ گنیش گنج اس محلے کو نصیر الدین حیدر نے آباد کیا۔ تاریخ میں صرف اسی قدر پتہ چلتا ہے۔ بشیرت گنج اس محلے پر آزادی کے حامی گروہ نے غدر سے پہلے قبضہ کر لیا تھا، اور 19 ستمبر کے حملے میں انگریزوں نے 20 میل تک دشمن کو پسپا کر کے بشیرت گنج پر قبضہ کیا۔ جب گورے داخل ہوئے تو شرف الدولہ نے اپنے کارندہ اور عمرہ مرزا کو بھیج دیا، اور خیر خواہی ثابت کرتے ہوئے 15,000 روپے کا غلہ خرید کر بھروا دیا۔ جنرل اوٹرم کے آخری دھاوے کے وقت رسد کا پہنچنا بہت مشکل تھا، کوئی حامی نہ بھرتا تھا۔ شرف الدولہ کا یہ حسن انتظام تھا کہ مسلمانوں کو خمیری روٹی اور ہندوؤں کو پوری کچوری مٹھائی تقسیم کی۔ اور رام سہائے تمنا کا بیان ہے کہ 17 ستمبر 1857 کو کمانڈر ان چیف جب میں جنرل اوٹرم گنگا سے عبور کر کے باغیوں کو پسپا کرتے ہوئے بشیرت گنج پہنچے تو جسا سنگھ کی کمک پہنچانے سے سخت لڑائی ہوئی اور گھمسان کی مار ہوئی، اور انگریزوں کی جان و مال کا بہت نقصان ہوا۔ تیسرے حملے میں جسا سنگھ مارا گیا۔ یہ سب تاریخی اہمیت کے محلے ہیں جس کو اب کوئی بھی نہ تو جاننا چاہتا ہے، نہ کوئی بتانا چاہتا ہے۔ 1857 کی غدر میں ان تمام مقامات پہ یہاں کے لوگوں نے زبردست قربانیاں کی تھی، جن کو تقریباً بھلا دیا گیا ہے، اور تاریخ کو نئے انداز سے بیان کیا جاتا ہے، جس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف کہیں نہیں ملتا ہے۔